وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کی اس سازش کو ہم نے ذکر کیا تھا جس کا خدشہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب بتلایا تو انہوں نے خدشہ کیا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتلانا، کہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی حسد والا معاملہ نہ کریں۔ تو یہ خدشہ پھر آگے سچ ہوا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ وجاءت سیارۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو قافلہ جب وہاں اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اپنے ایک آدمی کو انہوں نے بھیجا فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهْ، کہ جا کر پانی لے آؤ کنویں سے۔ تو اس نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ذریعے بحر تشریف لے آئے۔ تو جب بحر آئے تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا بشرا ھذا غلام، کہ یہ لوگو، یہ تو یا بشرائے لوگو تمہیں خوشخبری ہو، یہ تو بچہ ہے اس کنویں سے جو نکلا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا۔ اب یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر جس وقت بھائیوں نے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ تو جس وقت ان لوگوں نے ڈول ڈالا کنویں کے اندر تو یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا جو کچھ یہ لوگ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا۔ اب ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لیا، چونکہ انہوں نے اس کو تجارت کا مال سمجھا تھا اور اس کو چھپا لیا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہموں میں جا کر انہوں نے بیچ دیا۔ اب یہاں دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ انہوں نے بیچ دیا، اور ایک میں یہ بھی ہے کہ بھائیوں نے بیچا تھا۔ جو ایک بھائی تھا جس نے یہ کہا تھا کنویں میں ڈال دو، وہ روزانہ آ کر یوسف علیہ السلام کی خبر لیتا تھا، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اور تیسرے دن اس کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں نہیں ہے، تو اس نے جا کر تلاش کیا، دیکھا ایک قافلہ تھا ان کے پاس ہیں، تو اس نے پھر پیسے لے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائیوں نے بیچا اور پیسے لے لیے۔ مقصد بیچنا اور پیسے لینا نہیں تھا، مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس زمین سے دور لے جانا تھا کہ یہ قافلے والے اس کو دور لے جائیں تاکہ والد کی رسائی وہاں تک نہ ہو اور والد کا میلان ہماری طرف ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نہ ہو۔ اصل مقصد ان کا یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قافلے والوں نے لے جا کر اس کو بیچا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ بچہ کیسا ہے، یہ نہیں سوچا کہ اس کی اہمیت اور عظمت کیا ہے، بس ان کو کچھ نہ کچھ پیسے ملے اور انہوں نے اس کو بیچ دیا۔ اب آگے انہوں نے کس کو بیچا اور انہوں نے کس کو بیچا، قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں کو ذکر نہیں کرتا۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے بیچا یا کسی قافلے والوں نے بیچا۔ آگے جا کر مصر کے اندر بھاری رقم کے ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور وہاں مصر کے اندر لینے والا وزیر خزانہ تھا مصر کا، جس کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ تو اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس وقت اس نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا، اپنی بیوی سے کیا کہا، قال الذی اشتراہ من مصر سے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اپنی بیوی کو کہا اکرمی، اس کو عزت کے ساتھ رکھنا ہے،
عزت والا ٹھکانہ دینا ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ ہمیں یہ نفع دے، یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، اپنا بیٹا بنا لیں۔ لگتا یہ ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی تو بیٹا بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُف، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدم جمائے مصر میں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم کیوں جمائے؟ تاکہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھلا دیں۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ کو اپنے کام پر پوری طرح دسترس حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کے اوپر پوری طرح مضبوطی حاصل ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ ولما بلغ اشدہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک تو حکمت عطا فرمائی، اور دوسرا ہم نے یوسف علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر جو تھے ان کے گھر میں رہ رہے تھے۔ جوانی کی عمر کو جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تو وراودته التي هو في بيتها، جس گھر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس گھر کی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانا شروع کر دیا۔ وغلقت الابواب، اور اس نے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور اس نے کہا کہ اب آ بھی جاؤ، یعنی اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا رب ہے جس نے مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے یہ ٹھکانہ دیا ہے، میں اپنے رب کے اس احسان کے بدلے کے اندر یہ غلط کام نہیں کر سکتا، یہ مطلب بھی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ رب سے مراد جہاں عزیز مصر ہے کہ اس نے تو مجھے گھر کے اندر ٹھکانہ دیا ہے، اس نے مجھے عزت دی ہے، اور میں اس کی بیوی کے ساتھ غلط کام کروں، معاذ اللہ، اس طرح میں نہیں کروں گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ ظلم ہے اور ظالم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی جو آدمی جس کے ساتھ احسان کرے، پھر آدمی اس احسان کو بھول کر اس کے ساتھ زیادتی کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ظالم ہے، اور ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ